بچوں میں جو ڈسپلن ہم توقع کرتے ہیں اتنی نہیں ہے، تو بچوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین اور ٹیچرز کا کیا رول ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیے واقعی یہ بہت بڑا چیلنج ہے فی الحال. اس کو ملت قوم اور ملت کے ذمہ داران سمجھنا چاہیے، اس کمزوری کو سمجھنا چاہیے. یہ جو سلسلہ اگر چلا تو واقعی مستقبل بڑا خطرے میں ہے. اس کے لیے ڈسٹریکشن فری ماحول لڑکوں کو دیجیے. بھئی لڑکیوں کو احساس ہے کہ عزت کی زندگی گزارنا ہے، ریسپیکٹ کی زندگی گزارنا ہے، تو ہم کو ہائیلی کوالیفائڈ بننا ہے. یہ احساس لڑکوں میں نہیں ہے. یہ تو بس وہ کوئی ملے گی اس سے وصول کریں گے پیسہ، وہ کمائے گی ہم کھائیں گے. احساس ختم ہو جا رہا ہے بوائز میں. تو بوائز کو توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر ماحول اچھا دیا جائے بوائز کو اور ڈسٹریکشن سے بچایا جائے، بوائز آر پرفارمنگ بیٹر دین گرلس. اس کی مثال شاہین میں دیکھ لیجیے آ کے. اگر ہم ڈسٹریکشن سے بچا لیے، کوئی ایجوکیشن سے بچا لیے، موبائل فون سے بچا دیے، اور رات میں باہر نکل کے گھومنے پھرنے کا جو ماحول ہے، غلط دوست احباب کا جو وقت ضائع ہوتا ہے، اس سے بچا لیے، تو پیدا کرنے والے نے بوائز کو واقعی طاقتور واقعی ذہین پیدا کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے. تو ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ اگر ہماری نسل کو دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بیٹے بھی جو ہے ماشاءاللہ ترقی کریں گے. یہ ان کا بننا ضروری ہے. ورنہ حالات تو ایسے ہیں، میں مذاق سے بولتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اللہ نہ کرے، کہ ہم جینٹس کے لیے ریزرویشن پوچھیں گے. وہ کمزور ہو جائیں گے نا. کمزوروں کے لیے ریزرویشن ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا لڑکیوں کے لیے ریزرویشن تھا. ایک ایسا حالات آ سکتے ہیں لڑکوں کے لیے ریزرویشن ہوگا. یعنی جینٹس فرسٹ، ریزروڈ فار جینٹس، اور ایجیٹیشن ہوں گے، پروگرام ہوں گے، جینٹس کو ریزرویشن دو. اللہ آسانی کرے. ہم کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اس میں پیرنٹس کا رول اور ٹیچرز کا رول کیا ہونا چاہیے بچوں کے لیے؟ دیکھیے پیرنٹس، ٹیچر، معاشرہ، یہ سب کا ایک ساتھ رول ہونا چاہیے. اور اس میں جو ہے مسجد کا بڑا رول ہو سکتا ہے. مسجد کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے، کیونکہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے. مسجد جو ہے دعوت کے لیے ہے، تعلیم و تربیت کے لیے ہے، اور خیر کو پھیلانا اور برائی کو روکنے کا سنٹر مسجد ہے. تو مسجد یہ طے کرے کہ یہ ہماری مسجد کے علاقے میں کوئی نوجوان ڈراپ آؤٹ نہیں ہے. مسجد ہو اور مسجد کا علاقہ طے ہو جائے، اور وہ مسجد کے ذمہ دار اور اس مسجد کے علاقے کے ذمہ دار بیٹھیں، فکر کریں، ایک کمیٹی بنا لیں آپس میں، بنا کر یہ طے کریں کہ ہماری مسجد کے علاقے میں رات میں 12 بجے تک 2 بجے تک پھرنے والے نوجوان نہیں ہیں. اگر ہیں تو اس کے لیے کوششیں کریں. ہماری مسجد کے علاقے میں نشہ مکت علاقہ ہے ہماری مسجد کے علاقے میں نشہ نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کریں گے. اب ہم بیدر میں کوشش کر رہے ہیں. بیدر میں تمام مساجد کے علاقوں کو ہم چیک کر رہے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد کا علاقہ بگر فری ہے کیا. اور اس طرح سے ہم پورے بیدر کو بگر فری بنانے کا پلان رکھے ہیں. الحمدللہ اتنے بہترین نتائج آ رہے ہیں. اور آسان طریقہ ہے، یہ بہت آسان طریقہ ہے. ہم ہر مسجد میں جا کے معلوم کر رہے ہیں کہ بھائی اس مسجد کے علاقے میں واقعی کوئی مجبور ہے جس کا گزر بسر مانگے بغیر نہیں ہوتا. تو ابھی تک 85-90 مساجد میں ہم گئے، جا کر بات کرے تو پتہ چلا کہ اب تک 85 مساجد میں صرف 13 ایسے لوگ ملے ہیں جو مجبور ہیں، واقعی مجبور ہیں، جن کا گزر بسر مانگے بغیر نہیں ہوتا. تو ہم وہ جو 12-13 لوگ ہیں ان کی ساری ضرورت گھر بیٹھے پوری کرنے کا انتظام کر رہے ہیں اس مسجد کے علاقے کے لوگوں کی مدد سے. اور باقی مساجد بھی انشاءاللہ ہم 10-12 دن میں مکمل کر رہے ہیں. اور ہم بیدر کو بگر فری ڈکلیئر کرنے کے موقف میں ہیں آج. اور عوام کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ پروفیشنل بھیک مانگنا حرام ہے. پروفیشنل بھیک مانگنا حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا شرعاً گناہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بچپن سے کہ مسجد سے نکلتے نکلتے کئی لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں، کئی لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں، لاشعوری میں یہ گناہ کر رہے ہیں.
دیکھیے وہ جو مانگنے نکل رہے ہیں اس میں سے بھیس بدل کے آنے والے تقریباً 80% ہیں، اور بہت آسان ذریعے معاش ہے بول کے جوائن کرنے والے ہیں 1% 2%، وہ آخری مجبور ہیں۔ ارے ان کا انتظام کر دو اور یہ پروفیشنل کو دینا بند کر دو۔ ورنگل میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں آؤں گا پھر سے اس عنوان پر یہاں کے ذمہ داروں سے بات کرنا چاہوں گا۔ اگر اور تفصیلات اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو biderbettermentfoundation.org پہ جائیے، دیکھیے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور بتائیے مجھے، میں دوڑے چلے آ جاؤں گا یہ تفصیلات بتانے کے لیے کہ مسجد کو مرکز بنا کے اور کیا کیا وہ کام ہو سکتے ہیں، خیر کے کام ہو سکتے ہیں، برائی کو ختم کرنے کا ذریعہ مسجد بن جائے، بھلائی کو پھیلانے کا ذریعہ مسجد بن جائے، واقعی مسجد جو ہے ہمارا حقیقی مرکز بن جائے، مسجد نبوی کا ماڈل بن جائے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ سردار صاحب بڑی اسٹڈی رکھتے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے تجربات کی بنیاد پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پھیل جائے، بلکہ پورے ملک بھر کے لوگوں کے لیے میں یہ آج ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس چینل کے ذریعے کہ پروفیشنل بھیک مانگنے والوں کو بھیک دینا شرن گناہ ہے۔ پوری مکمل تحقیق کیجیے۔ راستے میں سرکل پہ وہ بھیس بدل کے آئے لوگوں کو، ایک کرائے کی بچی کو لے کے آتے ہیں، بچے کو لے کے آتے ہیں، اس کی ماں کو روز 500-700 دیتے ہیں اور اس کو نشے کی دوائیں پلا کر اس کو ڈٹلائے پھرتے ہیں، 3-4 ہزار روپے کما لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھیک دینا گناہ ہے۔ یہ بات کلیئر جو ہے پوری ملت کو ملک بھر میں پہنچ جائے اور پھر اس پہ تحقیق ہو، حقیقی ضرورت مند کو اس کے گھر بیٹھے اس کی ساری ضرورت پوری کرے۔ ایک مسجد کے علاقے میں اگر کوئی ایک بھی اگر ایسا حقیقی مستحق ہے، اس کی ضرورت تو اس مسجد کے علاقے کے لوگ مل کے کریں گے، ہر گھر میں برکت آئے گی، اس کی گارنٹی ہے۔